إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليتفقهوا في الدين عن معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال أجتهد برأيي ولا آل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 24 فروری 2023 بروز جمعۃ المبارک ہے اور آپ کے یہاں الرحمن میرج گارڈن حجرہ شاہ مقیم ضلع اکاڑہ میں مولانا اختر صاحب مولانا ساجد الرحمن صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آج آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں مل بیٹھ کر جمع ہو کر مجلس کو رونق بخشنا اور میرا الحمدللہ تقریباً کوئی 7-8 گھنٹے کا سفر، اللہ ہم سب کی اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، پروگرام پر جب لوگ آتے ہیں خصوصاً مذہبی جلسوں میں تو عوام کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آج فلاں فرقے کی کلاس لگے گی، آج فلاں کو دھویا جائے گا، آج فلاں کی کٹائی ہوگی۔ آپ اپنے ذہن کو ثابت مثبت بالکل پازیٹیو رکھ لیں، بابا نہ ہم دھوبی ہیں، نہ ہم مارنے والے ہیں، نہ ہم کسی کی دھلائی کے لیے آئے ہیں، نہ کسی کی کٹائی کے لیے آئے ہیں، بلکہ جو اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، صحابہ اہل بیت نے سمجھایا ہے اور اکابرین نے ہم تک پہنچایا ہے، وہی بات کرنے آئے ہیں۔ اپنے پیٹ سے نہ کوئی بات ہوگی، نہ اپنے دماغ کی کوئی تحقیق ہوگی، نہ اپنی سوچ کی کوئی بات ہوگی۔ ہم سوچ کی بات تو تب کریں جب مسئلہ قرآن اور سنت میں نہ ہو۔ آپ مجھ سے پوچھیں بوتل سیدھی رکھوں یا ٹیڑھی، اس کا مسئلہ قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں باٹل یوں بھی رکھ لیں، یوں بھی رکھ لیں، لٹا کے بھی رکھ لیں، اس کو آپ اس طرح، لیکن جب اگر قرآن کریم میں مسئلہ موجود ہو کہ یوں رکھیں تو پھر میرے عقل کی ضرورت نہیں ہے، پھر میری فہم کی ضرورت نہیں ہے، میرے تدبر کو وہاں اختیار نہیں ہے، میری فراست کو وہاں بس نہیں ہے کہ میں وہاں پہ چل پاؤں۔ لہٰذا آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو کر لیں کہ ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر بات وہ کرنی ہے جو ہمیں اللہ نے بتائی ہے یا رسول اللہ نے سنائی ہے۔ میرے دوستوں، میں بنیادی طور پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ مجھے اسٹیج سے موضوع ملا ہے کہ جدید دور میں یعنی موجودہ دور میں جو اپنی طرف سے بندہ تحقیقات کرتا ہے،
न वो दीन का हाफिज, न वो दीन का आलिम, न वो दीन का मुहद्दिस, न वो दीन का मुफस्सिर, न वो दीन का मुफ्ती, न वो दीन को जानने वाला। लेकिन जब यूं कहते हैं अजी मेरे जहन च ये गल आ रही है, मेरी समझ ऐ है, मैं इस तरह कहना, जब हम ये जुमले कहते हैं ये मेरी समझ है, ये मेरी राय है, तो तब कह सकते हैं जब हम दीन में एक्सपर्ट हों, दीन में माहिर हों, दीन का हमें पूरा पता अता हो, तब तो बंदा अपनी राय की गुंजाइश रख सकता है। और अगर इस तरह पता नहीं है, फिर बंदा वो काम करे जिस काम की इसमें सलाहियत मौजूद है। मसलन मैं आपके सामने अपने आप को पेश करता हूं एज आ आलिम, लेकिन मैं आलिम नहीं हूं, मैंने मदरसे का मुंह नहीं देखा, मैंने कुरान करीम को समझ के नहीं पढ़ा, शरीयत की गम्माजियों से वाकिफ नहीं हूं, दीन की गहराइयों का इल्म नहीं रखता, मैं तो सिर्फ बिजनेसमैन हूं, दुकानदार हूं, तो मुझे चाहिए मैं बिजनेसमैन ही करूं, मुझे चाहिए मैं तिजारत करूं, मुझे चाहिए मैं दुकानदारी करूं, फिर दीन में डाल के अपने हाथ को अपनी बेइज्जती न करवाओ। बस बुनियाद यही है, जिसको उर्दू जुबान में बड़े आसान लफ्जों में कहते हैं, बाबा जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे का मतलब जो काम वो बंदा कर रहा, अगर उस काम का माहिर है तो वो काम उससे लिया जाए, अगर वो आउट ऑफ बाउंड्री आएगा, अपने दायरा कार से बाहर आएगा, जहरी बात है वहां पर ठोकर खाएगा। तो यहां आज दीन सीखने की बात आएगी तो दीन उनसे सीखें बाबा जो दीन में माहिर है। अगर ये बात हम समझ जाएं, खुदा की कसम फिरका वारियत के जिन को हम बोतल में बंद कर सकते हैं। आज फिरका वारियत का जिन बाहर है, आज फिरका वारियत पे कत्ले आम है, आज फिरका वारियत पे लड़ाइयां हैं, आज हर बंदा 1.5 इंच की मस्जिद बना के खुद को अहले हक दूसरे को अहले बातिल यूं 1 मिनट में डिक्लेयर करने की डिग्री रखता है। बाबा ये डिग्रीज फेक डिग्री है, ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि दीन उससे मिलता है जो खुद दीनदार भी हो, दीन पढ़ा भी हो, दीन समझा भी हो। आपके जहन में सवाल आएगा, हम खुद स्टडी करके नहीं पढ़ सकते, आज खुद मुतालिया करके अपने जहन की बुनियाद पे, अपने अकल की बुनियाद पे हम खुद क्यों नहीं पढ़ सकते? बाबा मैं तुम्हें एक जुमला कहने लगा हूं, साहबे कराम अरबी जबान जानते थे, अरबी बोलते थे, अरबी का रिवाज था, अरबी में अशार पढ़ते थे, अरबी के कसायद कसीदे जानते थे, पर उनके लिए कुरान अरबी में आया, साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस्ताद बन के आया। बाबा क्या वजह है? अबू बकर को अरबी नहीं आती, उमर को अरबी नहीं आती, उस्मान को अरबी नहीं आती, अली हैदर कर्रार को अरबी नहीं आती, रज़ियल्लाहु अन्हुम, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर के अहले बैत दीन की अरबी भी जानते हैं, तो कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ के समझ जाए ना, हदीस पाक को हल कर लें। कुरान करीम बताता है ना बाबा यूं नहीं है, बल्कि हमने नबी को भेजा, नबी के अल्लाह ने 4 काम बताए हैं। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, नबी का पहला काम यह है कुरान पढ़ के सुनाएगा। नबी का दूसरा काम यह है युअल्लिमुहुमुल किताबा, कुरान पढ़ के समझाएगा। नबी का तीसरा काम यह है वल हिकमा, हदीस पाक से कुरान की तशरीह करेगा। नबी का चौथा काम यह है वयुज़क्कीहिम, गुनाहों से दिल को पाक करके अल्लाह के सामने झुकाएगा। क्यों बाबा? कुरान अरबी में यतलू अलैहिम तिलावत की जरूरत क्या है? अल्लाह ऊपर से किताब लटकाते, आले बैत और सहाबा लेते, खुद अपने आप पढ़ना शुरू कर देते, अपने आप समझना शुरू कर देते। युअल्लिमुहुमुल किताब में मुअल्लिम किताब की जरूरत क्या थी? वल हिकमा, मुअल्लिम हदीस की जरूरत क्या थी? वयुज़क्कीहिम में मुज़क्की की जरूरत क्या थी? वहां उस्ताद क्यों चाहिए? मुअल्लिम क्यों चाहिए? ट्यूटर क्यों चाहिए?
چاہیے, ٹیچر کیوں چاہیے, پروفیسر کیوں چاہیے, سمجھانے والا مربی, مرشد, استاذ کی ضرورت کیا ہے؟ بابا وجہ یہ ہے عربی سب کو آتی تھی, عربی سب بولتے تھے, عربی میں سب ماہر تھے, لیکن اس عربی میں قرآن اشارہ کیا کرتا ہے, اس عربی میں قرآن استعارہ کیا کرتا ہے, اس عربی میں قرآن دلالت النص کیا کہتا ہے, اس عربی میں قرآن عبارت النص کیا کہتا ہے. اس لفظ کا معنی یہ بھی ہو سکتا, اس لفظ کا معنی یہ بھی ہو سکتا. اب کون سا معنی شرعی معنی ہے, اس کے سمجھانے کے لیے نبی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا, توجہ. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بولیے, سارے جواب دیجئے بابا, جتنے بیٹھے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ گھڑی. کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ میں پہن کے ٹائم دیکھا جائے, یا کسی اور کو بھی کہتے ہیں؟ ٹائم پیس کو گھڑی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جواب نہیں دیتے. اجی 8 گھنٹے تو سفر میں کیتے ہیں, تھکا تو میں نے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو آپ کے سامنے بڑا فریش ہو کے بیٹھا ہوں, تو تسی جواب نہیں دینا تو گل تو نہیں بڑھنی نا. یہ کیا چیز ہے؟ گھڑی پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ٹائم دیکھا جاتا ہے, تاریخ دیکھی جاتی ہے, یہی ہے نا. تو گھڑی کا مطلب یہ ہے. آؤ ایک گھڑی کا لفظ اور لاتے ہیں. میں نے پوچھا مولانا ساجد آپ نے عمرہ کیا؟ کہنے لگے جی ہاں میں نے کیا. میں نے کہا جب روضہ پاک کے سامنے گئے جہاں سرکار دو جہاں مدفون ہیں, رسالت مآب کی قبر اطہر پہ گئے؟ کہنے لگے جی ہاں مفتی صاحب میں گیا. میں نے کہا کیسا تھا معاملہ, کیفیت کیسی تھی؟ سنے جواب میں کہتے ہیں بڑی بابرکت گھڑی تھی. کیا لفظ ہے؟ بابرکت گھڑی تھی. آپ نے تو کہا گھڑی کہتے ہیں ٹائم پیس کو, اب انہوں نے وقت کو گھڑی کیوں کہا؟ آگے چلتے ہیں. گرمیاں آ رہی, مہنگائی کا زمانہ ہے, بابا ہم کولر نہیں خرید سکتے کہ پانی ٹھنڈا پئیں, ہمیں گھڑا چاہیے. بازار میں پہنچے, جیب سے 500 کا نوٹ نکال کے شاپ کیپر کو دیا, 500 کا گھڑا دے دو. کمار کہنے لگا واہ واہ مہنگائی کا دور ہے, 500 کا گھڑا نہیں تمہیں چھوٹی گھڑی دیتا ہوں. بتاؤ اب گھڑی کا معنی کیا ہے؟ مٹیکا, ہاں اس میں تصغیر کر لو, مٹکے تھی اس میں تصغیر بڑھا لو نا, چھوٹا مٹکا گھڑی. اب گھڑی تو ٹائم پیس کو کہتے تھے, پھر گھڑی زمانے کو کہہ دیا, اب گھڑی چھوٹے مٹکے کو کہہ دیا. آؤ گھڑی کا ایک معنی اور بھی ہے. مجھے کسی نے پرچی لکھ کے کہا مولانا یہ حدیث ہے جس نے رمضان المبارک کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب. میں نے کہا نا پورے قرآن میں نہیں ہے, حضور کے فرمان میں نہیں ہے, صحابہ کے اجماع میں نہیں ہے, اہل بیت کی تعلیمات میں نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, گھڑی ہوئی بات ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے. اب گھڑی کے معنی 4 ہیں. ایک معنی ٹائم پیس, ایک معنی زمانہ وقت, ایک معنی چھوٹا مٹکا, ایک معنی فیک نیوز جھوٹی خبر. اب جو لفظ گھڑی لکھی ہوئی ہو تم کہو گے ہمیں اردو آتی ہے, ہم گھڑی کا معنی جانتے ہیں, مجھے بتائیں کہنے والے کی مراد کون سی گھڑی ہے؟ اسے استاد سے سمجھا جاتا ہے, ماہر سے پوچھا جاتا ہے, ایکسپرٹ سے رہنمائی لی جاتی ہے, ورنہ الچٹو من الڈگر, ورنہ کچھ نہیں پلے پونا, کچھ نہیں سمجھ آنا. تو بابا یہ ایک گھڑی کے لیے 4 لفظ آ گئے جو قرآن کے عربی الفاظ ہیں, احادیث کے عربی استدلالات ہیں, ان کے لیے استاذ نہیں چاہیے؟ جواب دیجئے یار, محنت ہو تو بولنا چاہیے. اگر میں آپ کے سامنے ماں باپ کے قصے سنا رہا ہوں تو آپ چپ ہو جاؤ, لیکن میں اگر عقلیات کی دنیا میں حدیث پاک کا دفاع کر رہا ہوں تو آپ کا جواب بنتا ہے. بولیے استاذ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر میں یہاں لکھ دوں لفظ گھڑی اور کسی سے پوچھوں بتا
آپ سارے گھڑی کے لفظ کا معنی جانتے ہیں، لیکن میری مراد کیا ہے، کون سی گھڑی، یہ میں بتاؤں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور یار میں اس گھڑی دی گل کردا، توشہ خانے والی گھڑی دی نہیں کردا۔ اجی تسا میرے گاٹے فٹ ہو جاؤ، اجی توشہ خانے والی دی گل کردا، نا نا اے ہاتھ تھلی دی۔ اسی تو تحفیاں دی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہن تہاڈی آواز چپ ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا ایک لفظ گھڑی ہے، سمجھانے والا چاہیے تو قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 28 مکی مدنی ہیں، 86 مکی ہیں، 520 رکوع ہیں، 120 پاؤ ہیں، 6666 سے زائد کم و بیش آیات ہیں۔ اس کے سمجھانے کے لیے استاد نہیں چاہیے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جی میں تے ترجمہ پڑھ کے تے مفتی بڑھ گیا، اور میرا پتر قرآن عربی میں تھا، صحابہ کو ترجمے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی محمد مصطفیٰ سے سال ہا سال پڑھا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی ترجمہ اٹھائے اور خود کو آٹومیٹیکلی مفتی کہہ دے، ٹرانسلیٹ کی کتاب اٹھائے کہ جی اللہ نے کیا کہا، مینوں پتہ لگ دے پترا تینوں ککھ نہیں لگدا۔ اس کے لیے استاذ چاہیے۔ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں، توجہ، یہ لفظ اسپیکر، میں یہاں جملہ بولتا ہوں، توجہ، تو جس کی توجہ نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا آپ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، مولانا مفتی عبدالوہاب قریشی۔ ایک سوال مزید کرنے لگا ہوں، یہ اسپیکر ہیں، میں اگر یوں کہوں یہاں بیٹھ کے کہ تمہارا اسپیکر 2 نمبر ہے، یہ جملہ بولوں ہے نہیں کہ تھے گاٹے فٹ ہو جاؤ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھئی تمہارا اسپیکر 2 نمبر ہے، تو یہاں اسپیکر سے مراد یہ ڈبہ ہوگا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں ٹھہر کے کہیں اسپیکر 2 نمبر ہے، پھر اسپیکر کیا مراد ہوگا؟ اجی بولیے نا۔ چلو آپ کوئی اور ایم میں نے بول دے یار، اگر آپ کو مولانا کا نام اچھا نہیں لگتا، جنہوں لگ دے ہوتے جواب دے، پھر وہاں اسپیکر کا معنی یہی ہوگا، بولیے بولیے، یہی ڈبہ ہوگا، وہاں ہوگا وہ ایم این اے جو سب کا کنٹرولر ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس، وہ ایم این اے، تو وہاں وہ مراد ہوگا۔ اب لفظ اسپیکر ایک ہے، مطلب کئی ہے، تو بابا ایسے قرآن کی کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں، کئی نکتے ہیں، کئی عقیدے ہیں، کئی مسئلے ہیں، کئی موقف ہے، کئی بیانیہ ہے، کئی نظریات ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن لاوارث کتاب نہیں ہے، اجی جو اٹھے ہوں تو میں پیشے کے لحاظ سے ایم بی بی ایس پر میں قرآن کا ماہر ہوں، نا بابا، تو ایم بی بی ایس بن کے، فادر آف میڈیکل کو پڑھ کے، بو علی سینا کو پڑھ کے، بیالوجی کو پڑھ کے، تو اگر ڈاکٹر بنا ہے تو پھر عالم بننا چاہتا ہے تو آ مدرسے میں آ، ترجمہ پڑھ کے میں تمہیں عالم بننے کا حق نہیں دوں گا۔ کوئی کہے میں تو انجینئر ہوں، تو بابا تو انجینئر ہے، مسئلے چیک کرے گا تو عالم بننا پڑے گا۔ کوئی کہے نا بابا میں تو پروفیسر ہوں، میں پوچھوں گا پروفیسر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، فزکس کے پروفیسر ہیں، کیمسٹری کے ہیں، بایو کے ہیں، انگلش کے ہیں، اردو کے ہیں، اسلامیات کے ہیں، پاک اسٹڈی کے ہیں، سوشل اسٹڈی کے ہیں، ہیلتھ ورک کے ہیں، آپ کون سے پروفیسر ہیں؟ یا آپ اپنے شعبے کو بتائیے، جس شعبے میں آپ ماہر ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑی ہے سال ہا سال تک، تب جا کر آپ پروفیسر بنے ہیں۔ قرآن، پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کے صحابہ کے اقوال، اہل بیت کے فتاوا، اتنے دین لاوارث ہو گیا ہے کہ جو اٹھے وہ ہو تو اپنی فیلڈ کا ماہر، ترجمہ پڑھ کے کہا جی میں مفتی ہوں، نا بابا تو مفتی من المفت ہو سکتا ہے، مفتی من الفتوہ نہیں ہو سکتا، فتوے کا مفتی اور۔ اگر یہ بات آپ اپنے گھروں میں سمجھائیں، اپنے کاروبار میں سمجھائیں، اپنے گھر بات میں سمجھائیں، خدا کی قسم فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے گی۔ عالم تو ہو نا۔ آج کل جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں عالم ہو، تو ہمارے اوپر کچھ انجینئر والے سوال کرتے ہیں، کیا
मौलाना कौन सा आलिम हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, आले हदीस हो, कौन सा आलिम हो? मैंने कहा सुनो, कोई हो आलिम तो हो। अजी तुसी अपने ग्रुप दे हो जाओ, आलिम तो हो ना। वो बरेलवियों का हो, वो आले हदीसों का हो, वो देवबंदियों का हो, बात करेगा तो आलिम को हक है। मैं उससे दलील में तो इख्तलाफ कर लूंगा, दलील बता दूंगा, सबूत बता दूंगा, वो मुझे बताएगा। लेकिन जब आलिम आलिम के साथ बैठेगा मसला हल होगा, जब आलिम अनाड़ी के साथ बैठेगा मसला खराब होगा। मसला खिलाड़ी और अनाड़ी का है, बस एक ही फर्क है। आज दुनिया में लोग क्या कहते हैं, ए बंदा तो बड़ी अच्छी गल करता है। भाई ये बंदा कौन सी फील्ड में अच्छी बात कर रहा, अगर तू उस फील्ड का माहिर है फिर तो तुझे हक है, तो इसे अच्छा या बुरा कह सकता है। लेकिन तुझे उस फील्ड का कोई अता पता नहीं है। पंजाबी कहते हैं तेनू कोई पता सूरी कोई नहीं, तुझे तो कुछ नहीं पता, तो तुझे किसने कहा तू क्या ये अच्छा है या बुरा है? भाई एक आदमी इंजेक्शन लगा रहा है और उसने इंजेक्शन लगाया, हमारे भाई ने कहा जी मुझे तो दर्द नहीं हुआ। मैंने फौरन कह दिया बड़ा बेहतरीन डॉक्टर है, ये नहीं पता कि उसका बाजू सुन था इसलिए दर्द नहीं हुआ। ऐ तो पता ही कोई नहीं सी, ये तो कुछ भी नहीं पता था। अजीब दुनिया का हाल है। आजकल के माहिरीनों का पता है हाल क्या है? पुराने जमाने की बात है, एक बाबा जी एक इलाके में हुआ करते थे, उनसे लोग तारीख पूछते, बाबा आज केड़ी तारीख है? कैलेंडर, उस जमाने में कैलेंडर नहीं होता था, तो बाबा जी की आदत होती थी वो चांद को देखते थे। उनने बकरी रखी हुई थी, बकरी की एक मेंगनी उठाई और आकर उस घड़े में डाल दी, और जब कोई तारीख पूछने आता रोजाना एक एक मेंगनी डालते रहते थे। वो मेंगनियां गिनते, 13 मेंगनियां। पुत्र आज 13 तारीख है, आज 14 है, पुत्र आज 14 तारीख है। एक दिन ऐसा हुआ, बकरी अचानक इत्तेफाक से आई और उसने सारी मेंगनियां उस घड़े में इकट्ठी कर दी। आज ये तो घड़ा भर गया। कोई आ गया बाहर से, उन्होंने कहा चाचा तारीख केड़ी है, 10 कौन सी तारीख है? चाचा जी गए और मेंगनियां गिनते रहे, गिनते रहे, गिनते रहे, पसीने छूट गए, पसीने, परेशान की हो गया। तो वापस आके कहते पुत्र आज 80 तारीख है, आज 80 तारीख है। उसने कहा चाचा अल्लाह से डर, 80 तारीख है। उसने कहा बेटा अल्लाह से डर के कह रहा हूं 80 है, वरना मेंगनियां तो 280 थी। हाँ अल्लाह तू डरते आधा पिया मेरा पुत्र, मान ले तो 280 साल, मैं तेन 80 दसे मेरे डर लग गया खुदा दा। अजीब हैरान हूं मैं। कोई इंजीनियरिंग करके उठता है, बाबा तू मुझे इंजीनियरिंग बता। कोई डॉक्टर बन के उठता है, तू मुझे डॉक्टरी बता। प्रोफेसर बन के उठता है, प्रोफेसर होना बता। तू आलिम है तो कुरान बता, हुजूर का फरमान बता। अगर आप आलिम नहीं हो, आपको इसके इख्तियार किसने दिया है? आप मुझे बताएं, ये एक बात जो मैं कर रहा हूं अकल में मानने वाली है या मुखालफत वाली है? मैं तो आख्या मैं किसी ने धोड़ा नहीं आया, मैंने समझो धोबी बुलाया डेरा इस्माइल खान, तो ए आगे नु धो गया। मैं एक बात उसूली कर रहा हूं, उसको मान लेना चाहिए। ये तो मैंने समझाया है। आओ मैं कुरान करीम इस पे पढ़ता हूं, हदीस पाक इस पे पढ़ता हूं। दलाइल में अब शुरू कर रहा हूं। अभी तक मैंने दलील नहीं दी, मैंने सिर्फ मसले की वजाहत की है कि मसला है क्या। कुरान करीम क्या कहता है? क्या हर बंदा कुरान समझे? लोग कहते हैं कुरान में एक आयत है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बड़ा आसान कर दिया, कोई है नसीहत पकड़ने वाला? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इस आयत का मतलब क्या है? तू कुछ तो देख लेता। फहल मिन मुद्दकिर का मतलब पूछना हो, सारी मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिख दी हैं, सहाबा से पढ़ के, अहले बैत से पढ़ के, रसूलुल्लाह की तालीम लेकर। वो कहते हैं फहल मिन मुद्दकिर का माना है कोई जो अपने दिल में तकवा लेके नसीहत पकड़ ले। इसका यह मतलब थोड़ी है कोई आयत का तर्जमा पढ़ के मुफ्ती बढ़ जावे। ये थोड़ी है कि कुरान आसान है, ये मतलब थोड़ी है। वो नसीहत पकड़ने के लिए आसान है, आखिरत की इज्जत पकड़ने के लिए आसान है। कि देखो लोगों, तुम्हें 2 लाइनों में समझा दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी से पढ़े नहीं थे, दुनिया में किसी फर्द के शागिर्द नहीं थे, पर अल्लाह के कुरान ने पर अल्लाह के नबी ने फिल बदी कुरान पढ़ा है, अल्लाह की वही पढ़ी है, कलाम खुदा पढ़ा है। ऐसा कलाम पढ़ा है, दुनिया के बड़े
बड़े शुअरा, बड़े बड़े कसीदा गो, बड़े बड़े जुबानदार और बड़े बड़े जुबान समझने वाले, अरबी जानने बोलने सुनने सुनाने वाले आजिज आ गए, एक आयत भी हुजूर पाक जैसी नहीं बना सके। यह है समझने के लिए आसान। यह थोड़ी है कि तू यहां से उठकर जो फतवा देना चाहे दे दे, यूं नहीं है। आओ मैं दलील देता हूं, हर बंदा समझ सकता है। सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 122 122 कुरान करीम खोलिए। रब्बे करीम ने सूरत तौबा के अंदर आपको और मुझे मसला समझना, मसला अखज़ करना अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कि ऐ लोगों, कुरान करीम की बात किस तरह समझोगे। यह सूरत तौबा है, आयत नंबर 122 है। रब्बे करीम फरमाते हैं वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा। हर मुमिन इकट्ठे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुरान सीखने चला जाए, शरीयत पढ़ने से चला जाए, या सारे के सारे मोमिन इकट्ठे जिहाद के लिए निकल जाए, या सारे के सारे इकट्ठे मोमिन तबलीग के लिए निकल जाए, या सारे के सारे मदरसा बना ले। फरमाया यूं नहीं हो सकता। कुछ जिहाद करेंगे, कुछ तबलीग करेंगे, कुछ मदरसे में बैठेंगे, कुछ उनके मुआविन बनेंगे। दीन के हर फील्ड में अलग अलग बंदा होगा। फरमाया वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा। हर मुमिन इकट्ठा जिहाद पे नहीं जाएगा। फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरकतिन मिनहुम ताइफा। ऐसा क्यों नहीं हो जाता हर जमात अपने में एक बंदे को मुतय्यन करे, एक गिरोह को मुतय्यन करे, एक तबका बनाए। अल्लाह उस तबके का काम क्या होगा। फरमाया लियतफक्कहू फिद्दीन। वो दीन में फिक्र रखे, दीन की समझ रखे, दीन की फिरासत रखे, आलिम बने, हाफिज बने, मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने। एक खास जमात हो, हर बंदे का काम नहीं है। अल्लाह जब ये खास जमात आलिम बन जाएगी, इनका काम क्या होगा। बाकी तो आलिम नहीं है, बाकी तो मानने वाले इनके होंगे, तो क्या करेंगे। रब ने फरमाया जी हां, वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। हां हां, जो गैर आलिम होंगे वो आलिम के पास आकर मसला समझेंगे तो आखिरत की तैयारी करेंगे। लअल्लहुम यहज़रून, तब डरेंगे तो आखिरत की तैयारी करेंगे। कुरान कह रहा है हर बंदे दा कम कोई नहीं। आज बड़ी आसानी है, हर बंदा कहते हैं जी नहीं मैं तो यूं हूं, मैं यूं हूं। बाबा ये दीन लावारिस नहीं है, ऐसा नहीं है। तर्जुमे वालों ने तर्जुमा लिख दिया, तू पढ़ के ऑटोमेटिक मुफ्ती बन गया। आपके दिमाग में सवाल आएगा, अजी मौलाना फिर तर्जुमा क्यों लिखा गया, फिर उर्दू में तर्जुमा क्यों लिखा गया है। हाँ हाँ, उर्दू में तर्जुमा स्टूडेंट्स के लिए, उन तलबा के लिए लिखा गया है जो अभी अभी आलिम कोर्स शुरू कर रहे हैं। मुब्तदियों के लिए लिखा गया है, जिनकी अभी अरबी जुबान में ज़रब यज़रिब ज़रबन चल रहा है, जिनकी अभी इब्तिदा हो रही है, अरबी सीख रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं, अरबी की फॉर्म पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के टेंसेस सीख रहे हैं। इनके लिए है, हर बंदे के लिए नहीं है कि रेडी वाला भी उठा के पढ़ ले, मंडी वाला उठा के पढ़ ले, कुरान बाजार वाला भी पढ़ ले। अजी मैनू मौलवी दी लोड़ कोई नहीं, मैं ते घर उर्दू दा तर्जुमा ले आया, मैं ते पढ़ के फतवा दे देना है, मैं ते पढ़ के अमल कर लेना है। ना बाबा, तर्जुमा पढ़ने का शौक है, शरीयत पढ़ने का शौक है तो माहिर के पास आओ, वो तुम्हें पढ़ाएगा, तुम समझ जाओगे। हैरानगी की बात है, इंजीनियरिंग सीखने के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हो, मेडिकल की फील्ड ज्वाइन करने के लिए यूनिवर्सिटीज तक जाते हो, और डिप्लोमा करने के लिए कई कई साल के कोर्सेज करते हो। कुरान हुजूर का फरमान लावारिस है, इसको घर बैठ के पढ़ ले। मेडिकल की किताबों के भी तर्जुमे आ चुके हैं, तिब की किताबों का भी तर्जुमा आ चुका है, डॉक्टरी के असावीलों का भी तर्जुमा हो चुका है। आप उठाएं मेडिकल और मतब की किताबें और दवाई देना शुरू कर दें, दूसरे दिन तो पुलिस जेल दे अंदर न कर दे। लोग कहेंगे तू किसी के जान का दुश्मन है, तू क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, माहिर नहीं है, तू इसके ऊपर जो है ना उबूर रखने वाला नहीं है, चल तेरी गिरफ्तारी है। लेकिन दीन के लिए हर बंदा 30, 31, 32 मार खान बना हुआ है। अब मैं तर्जुमा 2 बार ही पढ़े है।
سبحان اللہ نمو نمتا تے جن پہاڑو لتا اور خدا کا بندہ اگر تجھے شریعت پڑھ کے مفتی بننے کا شوق ہے ہاں مدرسے کھلے ہیں عالم بن اور مفتی بن اور مسائل بتا. یہ تھوڑی ہے کہ ہر بندہ اٹھا کے اپنی طرف سے بنا ہوا ہے. ہر بندہ معاملات میں جو سامنے رکھ کر آگے چل رہا ہے. سنے میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. جب اللہ کا قرآن کہتا ہے ماہرین کے پاس آنا پڑے گا اور یہ مہارت رکھنی پڑے گی تو کیا رسول اللہ کا فرمان اس کی تشریح کیا کرتا ہے؟ حضور کیا بتاتے ہیں؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کا طرز طریقہ کیا ہے؟ وے آف دا آور میسنجر پیس بی اپان ہم. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز ترتیب طرز تبلیغ کیا ہے؟ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب القضاء حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ المدنی الانصاری پیغمبر کے صحابی ہیں. یمن کے مسلمان آئے کہا اللہ کے رسول ہمیں جسٹس چاہیے, جج چاہیے, قاضی چاہیے, مفتی چاہیے, محدث و مفسر چاہیے, کوئی تگڑا اپنا صحابی بھیجیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو بھیجا. اکاڑا کے غیورو آپ کا ذوق تازہ ہے یا تھک گئے ہو؟ جتنے بیٹھے ہو میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں تازہ ہے. سنیں, جب حضور سے جسٹس جج اور مفتی مانگا گیا کہ جو ہمارے مسائل حل کرے, اگر ہر بندے نے خود سمجھنا ہوتا تو حضور فرما دیتے تو انو قرآن یاد نہیں تسی خود سمجھ لو. تو انو کیڑی لوڑ ہے مولوی بھیجن دی؟ اجی میں مولوی نو اتو گھلا کیڑی لوڑ ہے, کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چلا ہر بندے کا کام نہیں ہے ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھے اور جی میں ماہر ہوں, یوں نہیں ہے. یہ جو آج کل کی ترتیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا بالکل ٹھیک ہے میں تمہارے پاس بندہ بھیجوں گا. حضور پاک نے اپنے صحابہ اور اہل بیت پہ نظر پھیری, کس کا یہاں ہونا ضروری, کس کا وہاں بھیجنا چاہیے. نظر انتخاب محمدی جا کر حضرت معاذ بن جبل پہ ٹک گئی. فرمایا آؤ معاذ, یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی میں حاضر. حکم ارشاد. فرمایا معاذ تمہیں یمن بھیجنے لگا ہوں. لعل تمر علی قبری, ہو سکتا ہے واپس آئے تو میں دنیا میں نہ ہوں. حضرت معاذ کہتے ہیں میری تو دنیا اجڑ گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے سفر پہ بھیج رہے ہیں. فرمایا معاذ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی, چلو معاذ. حضرت معاذ کو نبی پاک علیہ السلام نے تیار کیا, سواری تیار کروائی. اکاڑا کے غیورو آپ حیران ہو جاؤ. حضور پاک نے فرمایا معاذ سواری پہ بیٹھو. کہ یا رسول اللہ آپ پیدل چلیں, غلام سواری پہ بیٹھے, یہ مجھ سے کیسے ہو سکے گا؟ فرمایا معاذ میں کہہ رہا ہوں سواری پہ بیٹھو. حکم نبوی کی تعمیل میں حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے, حضور پاک ساتھ چلنے لگے اور امتحان لینا شروع کیا کہ معاذ میرے شاگرد ہو, مجھ سے پڑھا ہے, بتاؤ وہاں مشکلات پیش آئیں گی, فیصلے کیسے کرو گے, ڈیسیژن کیسے لو گے, وہاں پٹیشن ریو پٹیشن کے معاملات آئیں گے, کیسے جواب دو گے. اذا عرض لک قضا کیف تقضی, مسئلہ آ گیا کیسے حل کرو گے. حضرت معاذ کے 3 جواب ہیں اور تیسرے پہ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. امام ابو داود فرماتے ہیں حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ, یا رسول اللہ کا قرآن مجھے آپ نے پڑھایا ہے, اللہ کا قرآن کو سمجھتا ہوں, پڑھ چکا ہوں آپ سے, آپ کا شاگرد ہوں, سوال آئے گا قرآن پڑھ کے جواب دوں گا. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ, کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا, آخری بندے تک ہمتن گوشت متوجہ ہو جانا. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ, اگر مسئلہ تجھے قرآن میں جواب کے طور پہ نہ مل سکے پھر اور خالی ترجموں پہ اکتفا کرنے والوں, حدیث سے منہ پھیرنے والوں, میں ذرا تمہارے کان کی کھڑکیاں کھولنے لگا ہوں. قرآن میں مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا شاگرد ہوں,
آپ کے طرز کو جانتا ہوں, بود و باش کو جانتا ہوں, لیل و نہار کو جانتا ہوں, صبح و شام کو جانتا ہوں, آپ کے فرمان کو جانتا ہوں, حدیث کو جانتا ہوں, سنت کو جانتا ہوں, آپ کی سنت کے مطابق جواب دوں گا. اکاڑا کے غیورو, میرا اگلا جملہ ضائع نہ ہونے دینا, نبی پاک کے فرمان کا لفظ پڑھنے لگا ہوں. اس پورے بیان کی جان ہے وہ لفظ, پورے گفتگو میں مین چپٹر ہیڈنگ ہے. حضور نے فرمایا معاذ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, معاذ اگر ایسا مسئلہ آئے جواب قرآن میں بھی نہ ملے اور جواب میری سنت میں بھی نہ ملے, پھر کیا کرو گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابی سے سوال امام الانبیاء کا. حضرت معاذ نے یوں سوال کو لیا, غور کیا اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ کی سوالیہ نظریں میری طرف متوجہ ہیں. اب ہونہار شاگرد کے لیے استاذ کے دل میں ٹھنڈ ڈالنے کا مقام تھا. حضرت معاذ نے عرض کیا, اقضی بکتاب اللہ, قرآن بھی ہو گیا, بسنت رسول اللہ, حدیث بھی ہو گئی, اور مسئلے کا واضح حل نہ ملا تو اجتہد برائی ولا آلو, پھر آپ سے پڑھا ہوں قرآن اور حدیث کے تجربے کی بنیاد پہ مسئلے کو حل کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ. تجربہ کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہد برائی, اجتہاد کروں گا. اجتہاد کسے کہتے؟ مجتہد کسے کہتے؟ ایک ہی لفظ میں ترجمہ. مجتہد کا معنی ہوتا ہے ماہر شریعت. ایک دفعہ پھر دوہرا لینا, مجتہد, فقیہ, مستنبط, ایک ہی معنی ہے. کیا ہے؟ ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ. ماہر شریعت کو فقیہ کہتے ہیں, ماہر شریعت کو مجتہد کہتے ہیں, اور اجتہاد شریعت کی مہارت کو کہتے ہیں. فرمایا اجتہد برائی, میں شریعت کا ماہر ہوں, میں نے آپ سے پڑھا ہے, میں نے آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے طرز عمل کو دیکھا ہے, آپ کی ترتیب کو دیکھا ہے. اجتہاد پیش کروں گا, فقہ پہ عمل کرا کے دکھاؤں گا, اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو آپ سے سمجھا ہے فیصلہ کروں گا. اب سنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کی بات. نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا, بیٹا تھوڑا سا قریب آؤ, تھوڑا سا قریب, یوں ہاتھ اٹھایا اور ان کے سینے پر جیسے میں کہوں نا شاباش, جزاک اللہ, ایسے نبی پاک نے سینے پہ پیار سے ہاتھ مارا اور فرمایا معاذ. حضرت معاذ متوجہ ہوئے. بات حضرت معاذ سے حضور نے نہیں کی. حضور نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. اللہ, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے مجھے اپنا نمائندہ محمد الرسول اللہ کو بنایا اور میرا نمائندہ اس جیسے کو بنایا جس نے اپنے نبی کو خوش کر دیا. اس سے سمجھ آیا کہ قرآن بھی شریعت کا جزو ہے, حدیث بھی شریعت کا جزو ہے, اور ماہر کی مہارت بھی شریعت کا وہ جزو ہے جس پہ نبی خوش ہو کہ اللہ کا شکر ادا کر. آج اگر کوئی مجھے یوں کہے میں تو اجتہاد نہیں مانتا, میں تو قرآن حدیث مننا ہے, اجی میں نے لوڑ کوئی نہیں پیغمبر دے صحابہ دے فتوے دی, میں نہیں مانتا نبی کے صحابہ کے فتوے کو, مجھے نہیں چاہیے نبی کے اہل بیت کے فتاووں کو. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. یہ نبی کے دل کو خوش کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے؟ بولیے بولیے, اگر اللہ نے آپ کو منہ میں زبان دیا تو جواب دیجئے, یہ نبی کو خوش کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے؟ تو میرے دوستو, اسی لیے تو ماہر کی مہارت چاہیے. آج پرابلم یہی ہے, آج سب سے بڑی ڈینجرس سچویشن یہی ہے کہ ہم لوگ ماہر کو ترجیح نہیں دیتے. جی اپنے منہ جو مرضی آئے کیتے جاؤ. یوں نہیں ہوگا بھائی. یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب تو آوے کا آوا بگڑ گیا ہے. وہ خیر القرون تھا, اب شر القرون ہے.
اب تو ہر طرف خباثت ہے، اب تو ہر طرف نجاست ہے، اب تو ہر طرف غلاظت ہے، اب تو ہر طرف شدت ہے، اب تو ہر طرف فتنہ ہے، اب تو ہر طرف کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام تراشیاں ہیں۔ وہ دور امن کا تھا، پیار کا تھا، محبت کا تھا، عقیدت کا تھا، یگانگت کا تھا، طہارت کا تھا، پاکیزگی کا تھا۔ اس دور میں بھی ماہر کی ضرورت پڑتی تھی، تو آج کے دور میں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ عجیب نظریہ آج قائم کر دیا گیا ہے۔ کسی کو کہیں یہ ماہر نے مسئلہ بتایا ہے، جو شریعت کا ماہر ہے، نبی کا صحابی ہے، یا صحابی کا شاگرد ہے، یا نبی کا اہل بیت ہے، وہ کہے گا جی نہیں اجی وہ نبی تے ننسی۔ کسی کو کہہ دیں یہ حضرت ابو بکر کی رائے ہے، کہا میں ابو بکر دی رائے نہیں مننی۔ کیوں میرا پتر؟ دماغ تے اپنی جگہ تے ہے۔ ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت کا یار ہے، تو ایسے ٹھکرا دے؟ یہ بات حضرت عمر کا فتویٰ ہے، میں تے حضرت عمر دا کلمہ نہیں پڑھا۔ اوہ تو کلمہ ولا پڑھ ایک باری پھر پڑھ۔ میں حضرت عمر دا نہیں پڑھا۔ اوہ عمر فاروق وہ ہے جس کی ایک خواہش پہ آسمان سے 20 آیات نازل ہوئی ہیں۔ حجی اے کم تے حضرت عثمان دے دور شروع ہوا ہے۔ ہاں یہ حضرت عثمان کے دور کا کام ہے، حضرت عثمان کا فیصلہ ہے۔ اجی میں تے حضرت عثمان دا فیصلہ نہیں مننا، اور شرم سے ڈوب مر۔ عثمان تو وہ ہے جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کیف استحیی منہ وقد تستحیی الملائکۃ منہ۔ اور میں عثمان کی عزت کیوں نہ کروں؟ میں نے اللہ کے فرشتوں کو لپک لپک کے اس کی عزت کرتے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت حیدر کرار، سیاست امیر معاویہ۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔ اور کہہ دیا جائے یہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، حضرت علی المرتضی کا فتویٰ ہے، حضرت علی کی تائید ہے۔ تو منہ پر 12 بجا کے کہے میں نے نہیں ماننا، کیوں نہیں ماننا؟ یہ نبی کے گھر کی گواہی ہے۔ علی نبی کے گھر کا فرد ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اور تجھے اور مجھے پتہ نہیں جنت ملنے کے معاملے کیا ہوں گے، علی کو تو جنت کی کالونی میں رب نے گھر الاٹ کر کے دے دیا، اور ہم اس پہ بات کریں اور کہہ دیا جائے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا حکم ہے۔ اجی میں نے ایک ایسے غلیظ شخص کی بات سنی، میں نے حضرت عمر کی بات فتوے کے طور پہ پیش کی، مجھے کہنے لگا میں کلمہ عمر دا نہیں پڑھیا۔ بس پھر بعض اوقات میری قریشی رگ پہ پھڑک اٹھتی ہے، اور میں نے ایسا چانٹا اس کے چہرے پہ دیا اس گستاخی پہ کہ شاید 5 انگلیاں تو کم یہ گٹھوں کے نشانات بھی چھپے ہوں گے۔ کیوں مارتے ہو؟ میں کہ میں کوئی تیرا کلمہ پڑھا میں تیری عزت کرا ہے؟ تجھے حضرت عمر کی عزت کا پاس نہیں ہے، میں کھوتی نو ہاتھ لایا میں تیری عزت کرا؟ جی جی سبحان اللہ، مرمت کرنے کا کام مجھے بڑی اچھی طریقے سے آتا ہے۔ عجیب بات ہے، دلیل سے بات کرے تو بات ہوتی ہے، گستاخی پہ اتر کے آئے تو پھر بدر ہے، پھر احد ہے۔ عجیب نظریہ ہے۔ کوئی نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی ناموس اور دین کے اسلام پر یوں جملے گستاخی کے کس جائے، ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے لیے قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی تک کی سزائیں موجود ہیں۔ اب تو ناموس رسالت بل کے ساتھ ساتھ ناموس صحابہ ایکٹ بھی پاس ہو گیا ہے۔ اب تو قومی اسمبلی میں لوگ اب بھی کہتے ہیں جی مولویاں کیڑا کام کیتے ہیں، اب بھی پوچھتے ہیں۔ مولانا مفتی محمود نے اگر مرزائیوں کی منجی ٹھوکی تھی تو اب مفتی محمود کی دوسری تیسری نسل نے اس بل کو پاس کر کے مرزائیوں کی چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی منجی ٹھوک دی ہے۔ یہ وڈے تھے اپنی جگہ تے سالے، یہ کوئی بات ہے؟ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کو کوئی جملہ کس جائے؟ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک عجیب منحوس شخص کی میں نے بات سنی، کہتے میں تو اس دور میں تھا نہیں، میں ہوتا تو میں حضرت معاویہ سے تلوار والی بات کرتا۔ میں نے کہا بچو تیری خوش قسمتی، اجی میں تیرے سامنے نہیں تھا، میں پوچھتا کس زبان سے یہ بات کر رہے ہو؟
جو نبی کے صحابہ نبی کی آل بیت کو زبان بھونکے گدی سے نکال کے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں لایا جائے گا اس کو انشاءاللہ. عجیب بات ہے, عجیب معاملہ ہے. یاد رکھیں, اللہ دین اتارنے والے, نبی دین مکمل کرنے والے, صحابہ کرام دین کو مضبوط کرنے والے, اہل بیت دین کو پھیلا کر سمجھانے والے, اور پھر اس طرز سے ہمارے پاس آیا ہے. اور اس پر ایک جملہ مزید بھی کہوں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین کی مہارت قرآن سے بھی, دین کی مہارت کی تعریف حدیث سے بھی, تو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اور پھر ہمارے اوپر ایک الزام اور ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم قرآن حدیث تک تو آپ کے ساتھ متفق ہیں, صحابہ تک بھی متفق ہیں, آپ آگے امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, کیوں؟ وہ نبی بھی نہیں ہے, نبی کا صحابی بھی نہیں ہے, نبی کی اہل بیت بھی نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا سن, میں تیرا بھی علاج کرتا جاؤں. سنیں, امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ قرآن کریم سورت نمبر توجہ سورت نمبر 62 سورت الجمعہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 28 سورت کا پہلا رکوع, رب کریم فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اجمی آئیں گے ابھی تمہارے پاس نہیں پہنچے, امیین عربی نہیں, آخرین اجمی ہوں گے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم صفحہ 736 قبہ قدیمی کتب خانہ کراچی ورکے کی دائیں سائڈ امام بخاری حضرت عبد الرحمن بن سخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث صحیح حدیث لائے ہیں. پیغمبر کے صحابی نے حضور پاک کے دامن رحمت کو تھاما, پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی عربی ہم بھی عربی, اللہ قرآن میں عرب کی بات نہیں کرتا عجم کی بات کرتا ہے, یہ عجمی کون ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء. سلمان فارسی کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عجمی ہے, اس کی نسل سے ایسی شخصیت آئے گی جو علم ستاروں سے لے کر عوام تک پہنچائے گی. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, امام اعظم امام ابو حنیفہ, امام اعظم امام ابو حنیفہ, نعرہ تکبیر. نبی پاک کا فرمان صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3 28واں پارہ اللہ کا قرآن. توجہ رکھنا, اب وہ عجمی کون ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم سے کون بندہ ہے؟ حضور نے 2 نشانیاں دی ہیں, اکاڑا کے غیورو, میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا, عجمی ہوگا, ستاروں سے تعلق والا ہوگا. بسریا, سریا ستاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں. تو ستاروں سے تعلق کا کیا معنی؟ کوئی علم نجوم سکھایا جا رہا ہے؟ جی نہیں. توجہ رکھنا, توجہ, میں ان الحدیث یفسر بعضہ بعضا کے اصول پر جواب دوں گا. او عجمی کون ہے؟ صحابہ کرام کے بعد 4 بڑے نام ہیں دنیا میں جن کا مقام ہے, مرتبہ ہے, درجہ ہے, حیثیت تسلیم ہے, ویلیوز مانی گئی ہیں, ایکسپٹیبل ہیں. وہ 4 لوگ, 4 امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ. آؤ چیک کرتے ہیں ان کی کاسٹ, کاسٹلی سرچنگ کرو, قومیتیں دیکھو کہ عجم کون ہے, عرب کون. امام مالک کے قبیلے کا نام بنو اصبحی ہے, بنو اصبحی عربی قبیلہ ہے, عجمی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے, مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام شیبانی ہے, بنو شیبان قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. نبی پاک نے تو عجمی فرمایا, وآخرین کہہ کے قرآن نے عجمی کہا. کون ہے وہ؟ آؤ میں اپنی بات کروں گا تو بات چھوٹا منہ اور بڑی بات بنے گی. میں تمہیں اکابرین کے دروازے پہ لاتا ہوں, ماہرین کے دروازے پہ لاتا ہوں,
آپ اٹھائیے حضرت امام مولانا جو مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, حنفی نہیں ہیں, شافعی ہیں, امام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ المتوفى 911 ہجری کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اقولو قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک رحمہ اللہ فی ترتیب الموطا. امام مالک فرماتے ہیں حضور پاک کی خوشخبری, اللہ کے قرآن کی بشارت سے مراد جس کے سر پہ یہ سرداری کا تاج سجا وہ امام ابو حنیفہ کا سر ہے, جس کے کندھے پہ ایک بشارت کے تمغے سجے ہیں وہ کندھے امام ابو حنیفہ کے. تو ایویں سمجھی بیٹھے ہیں بھئی پرو حجرے علی چوک دے کسے مسیت مولوی دنا امام ابو حنیفہ, کسے مسیت امام ہے اتھے, ادھر اس چوک کے اوپر مسجد ہے اس کے امام کا نام امام ابو حنیفہ ہے, وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ امام ابو حنیفہ جن کی بشارت رب دے, رب کا نبی دے. ایک نشانی تو پوری ہو گئی, آؤ دوسری نشانی ڈھونڈتے ہیں. بسریہ ستاروں سے تعلق ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے امام ابو داود بھی تو اجمی ہیں, امام ترمذی بھی تو اجمی ہیں, حضرت امام بخاری بھی تو اجمی ہیں رحمہم اللہ. میں کہوں گا ایک نشانی تو ہے کہ اجمی ہے, جو دوسری نشانی ہے وہ ہے بسریہ ستارے سے تعلق. ستارہ کیا ہے؟ ستارہ کوئی استاذ ہوتا ہے, ستارے سے کوئی پڑھا جاتا ہے, کوئی سکول کالج کوئی ستاروں پہ قائم ہے نا بابا. یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار والا ستارہ نہیں ہے, اجڑا آسمان تے جگمگ کردہ کھلوتے ہیں وہ نہیں. نبی پاک سے پوچھے یا رسول اللہ بتائیے ستارہ کون ہے؟ مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب مناقب صحابہ صفحہ 554 المیزان لاہور کتبہ ورقے کی دائیں سائیڈ اٹھائیے. فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اکاڑا کے غیورو, جس نبی سے قیامت میں سفارش لے لی ہے اسی نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. فرمائے لوگا ستاروں سے مراد محمد کے صحابہ ہے. اس سے پتہ چلا جو اجمی آئے گا اس کا صحابہ سے تعلق ہوگا. کون سا؟ صحابہ سے تو ہم سب کا تعلق ہے, ہم سارے صحابہ اور اہل بیت والے ہیں. صحابہ نبی کا یارانہ, اہل بیت نبی کا گھرانہ, ہم تو سب کے قائل ہیں. یہ تعلق, یہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ ریلیشن شپ نہیں ہے, یہ فرینڈ شپ سے بھی آگے بڑھ کے اسٹوڈنٹ شپ ہے. کیا مانا؟ وہ صحابہ کا شاگرد ہوگا, صحابہ سے پڑھا ہوگا, صحابہ کو دیکھا ہوگا, صحابہ سے سن کے امت کی رہنمائی کرے گا. اچھا امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا, کوئی پوچھے تو یوں سینہ تان کے کہنا جی ہاں دیکھا. پوچھے پروف, آؤ میں پروف پیش کر رہا ہوں. ثبوت, ایویڈنس, پروف, دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے. آؤ کتابیں تو شمار کر کے دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لینا. مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث محدث عبد الرشید نعمانی کی اٹھاؤ, آپ کی مرضی. تنسیق النظام فی مسند الامام ملا حسن شملی کی اٹھاؤ, آپ کی مرضی. مسند امام حضرت امام حسقفی کی اٹھاؤ, آپ کی مرضی. کتاب الاثار امام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کی اٹھاؤ, آپ کی مرضی. آپ امام ظفر کی, امام حسن بن زیاد لؤلؤی کی, امام عافیہ بن یزید کی, عبداللہ ابن مبارک کی, حضرت عبد الرحمن السیوطی کی, ابو صالح دمشقی صالحی کی, حضرت امام ذہبی کی. آپ کتب اٹھائیں, مناقب ابی حنیفہ وصائبہ اٹھائیں, امام قردری کی مناقب قردری اٹھائیں, امام موفقی الموفق اٹھائیں, امام سمعانی کی کتاب الانصاب اٹھائیں. آپ کی مرضی. ان سب کتب نے یہ احادیث پاک روایت کی ہے. امام ابو حنیفہ صحابہ کو دیکھنے والے, صحابہ سے پڑھنے والے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت,
شاید میرے جانے کے بعد کوئی تمہیں کہے کیڑا صحابی ہے، نہ تے دسو نا، نامینیشن کر رہا ہوں، متعین کر کے دے رہا ہوں۔ کن صحابہ سے پڑھا؟ 80 صحابہ کا زمانہ پایا، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ کی شاگردی اختیار کی۔ امام صاحب کی وحدانیات موجود ہے۔ آؤ میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ ان یعقوب بن ابراہیم ان امام ابی حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں حججت با ابی سنت 16 سال عمر تھی، میرے ابا نے مجھے کہا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آؤ تمہیں حج پہ لے جاؤں۔ میں نے کہا ابو لبیک، فیضا نحن بمکہ، ہم مکہ مکرمہ پہنچے، رجل حولہ رجال، ایک شخص بیٹھا تھا، ارد گرد مجمع تھا۔ میں فقلت لابی، میں نے ابا سے پوچھا من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے؟ میرے ابا نے کہا ھذا رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا صحابی ہے، یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، اس کا نام عبداللہ ابن حارث ہے۔ میں نے پوچھا ایو شیء عندہ، اس کے پاس مجمع کیوں ہے، کیا بانٹ رہا ہے؟ ابو نے فرمایا احادیث قد سمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سنی ہوئی حدیثیں اس کے پاس ہے۔ میں نے ابو سے کہا یا ابی فدنا من، مجھے اس کے قریب کرو، فجعل یفرج عن الناس، ابو نے لوگوں کو ہٹایا، حتی دنوت منہ، میں اس کے قریب گیا، رأیتہ وسمعتہ، میں نے اس کی زیارت کی، اس سے حدیث سنی، یقول، وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو آدمی دین کا ماہر بنے گا اللہ 2 انعام دے گے، نمبر 1 ٹینشن فری لائف دے گے اور معیشت کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کفاہ اللہ ہمہ، ٹینشن فری لائف، کوئی غم کی بات نہیں ہوگی۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی سے سنی۔ ایک حدیث اور آئیے، توجہ، حدیث پاک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے، امام موفق نے متصل روایت لکھی ہے، فرمانے لگے رأیت انس وسمعتہ رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت انس ابن مالک پیغمبر کے صحابی کی زیارت کی حدیث سنی، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، لوگوں اللہ پہ بھروسہ سیکھو، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو رب تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے گھونسلے سے پرندہ صبح اڑتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، شام کو آتا ہے، اپنے لیے بھی لاتا ہے، بچوں کے لیے بھی لاتا ہے۔ یہ حدیث امت کو ان صحابہ کے واسطے سے آئی ہیں۔ پیغمبر کے صحابی انس ابن مالک امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن انیس امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن ابی حبیبہ امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی حضرت ماقل ابن یسار المزنی امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی حضرت واصلہ بن الاسقا امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کی صحابیہ حضرت عائشہ بنت حجرت رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم امام ابو حنیفہ کی استاد۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ میں نے کہا سن، امام ابو حنیفہ تو وہ ہے جس کی بشارت اللہ نے دی، بشارت رسول اللہ نے دی، اور انہیں پڑھایا حزب اللہ نے ہے۔ حزب اللہ کون؟ سورت نمبر 58 سورت مجادلہ آیت نمبر 22 آخری آیت، رب کریم فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، صحابہ اللہ کی آرمی ہیں، اللہ کا لشکر ہیں، اللہ کی فوج ہیں، اللہ کی فورس ہیں۔ میں نے کہا حزب اللہ پیغمبر کے صحابی ہے، پڑھایا حزب اللہ نے ہے، بشارت رسول اللہ نے دی ہے، خوشخبری اللہ نے دی ہے۔ تو مجھے کہتے امام حنیفہ کون ہے؟ سادے بندے کیسی بات کرتے،
سوال آئے گا کچھ بھی ہو ہے تو امتی نا, اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا میں سمجھانے لگا ہوں, تیرے مولوی دی کوئی کتاب ہے تو بھی مند ہے؟ ہاں میرے علماء نے تو بڑی کتابیں لکھی ہیں. میں نے کہا کیا؟ قرآن کا ترجمہ لکھا, حدیث کا ترجمہ لکھا, ہمیں مسائل سمجھائے. میں نے کہا مولویوں کی کتابیں کیوں مانتے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے پڑھ, رسول اللہ سے پڑھ. کہتے ہیں نہیں, اللہ رسول کی بات علماء سمجھاتے ہیں تو مانتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک کرتا ہے, میں بھی تیری تائید کرتا ہوں, لیکن تیرا مولوی صاحب اللہ رسول کی بات سمجھائے تو مانتا ہے, اور جس کو نبی کے صحابہ سمجھائے اس کو کیوں نہیں مانتا؟ مجھے ایک شخص نے ایک دن کہا مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے حضور پاک نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں نیت کرتے وقت, اور ایک بندہ کہنے لگا سینے تک ہاتھ اٹھائے ہیں, لیکن تم تو ہمیشہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو, تمہیں یہ حدیث نظر کیوں نہیں آتی جو سینے والی ہے یا کندھے والی ہے؟ میں نے کہا ہم نے حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھی, ہم نے استاد سے سمجھی ہے, امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے سمجھی ہے. کہتے وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کے سامنے بھی یہ تینوں باتیں تھیں. حضور پاک نے کان تک ہاتھ اٹھایا, کندھے تک اٹھایا, سینے تک. تم یہ رکھ کے دو حدیثیں چھوڑ دیتے ہو, کندھے پہ رکھ کے باقی چھوڑ دیتے ہو. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کوئی حدیث نہ چھوٹے, جب ہاتھ اٹھاؤ یوں سینے سے گزارو ایک حدیث پہ عمل, کندھے سے گزارو دوسری حدیث پہ عمل, کان کی لو کے برابر کرو تینوں حدیثوں پہ عمل. پر دماغ ہونا چاہیے سمجھانے والا, زبان ہونی چاہیے سمجھانے والی, عقل ہونا چاہیے ماننے والا. ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, ضد لا علاج مرض. عجیب بات ہے, آج کے مولوی کی بات تو سمجھ رہا, آج کے مفتی کی کتاب تو مان کے پڑھ رہا, جس نے صحابہ سے پڑھا اوندا کوئی کم کوئی نہیں, وہ ایسے ہی ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو اس ماہر کے دروازے پہ آنا پڑے گا, ماہرین کو ماننا پڑے گا, ماہر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے بندہ. یہی بات سمجھانے لگا ہوں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, میں ٹیکسلا میں تھا, 3 لڑکے میرے پاس آئے, مجھے آ کے کہتے مولانا ایک بات کہوں, ناراض نہ ہونا مولویوں کی طرح. میں نے کہا کیا مطلب؟ منہ نہ بنانا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بات کہیں منہ میں نہیں بناؤں گا, جواب میں دوں تو منہ آپ نہیں بنانا. الایمن بالایمن ان النفس بالنفس, برابری چلے گی. کہتے جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, تسی فرما دو. میں کہا پہلے تسی فرماؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے. میں نے کہا بہت بڑے تھے. اچھے بندے تھے. میں نے کہا بہت اچھے تھے. صحیح بندے تھے. میں نے کہا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. امام بخاری تو بڑے آدمی تھے. کہتے پھر امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہو؟ جب امام بخاری اتنا بڑا عالم ہے تو امام بخاری کو بھی چاہیے تھا, امام حنیفہ کو بھی چاہیے تھا امام بخاری کی مانتا. تو تم سارے اس کی مانتے, تم ابو حنیفہ لے کر کیوں گھوم رہے؟ مجھے سمجھ آ گیا کہ علم سے پیدل ہے. اس کو تو سن آف وفات ہی نہیں پتا کہ امام بخاری کب فوت ہوئے, امام حنیفہ کب ہوئے, انہوں اے بھی نہیں پتا, ڈیٹ آف ڈیتھ بھی نہیں پتا. گل اب وہ گپ شپ ہی تھی. میں نے تھوڑا یوں ٹیک لگایا پیچھے, فریش ہو کے بیٹھ گیا. میں نے کہا گالتے تیری بڑی زبردست ہے. ان ایک وڈے مولوی دی گالتے مننی چاہیے سی, اور خصوصاً امام حنیفہ نو مننی چاہیے سی, اور امام بخاری دی پیروی کردا. اب اس نے سمجھا مولوی میرے چنگل میں آ گیا, شکنجے میں آ گیا. ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی. میں گھر سے جانتا ہوں, یہ جتنے ہمارے بھائی ہیں نا, کچھ دوست کہتے ہیں بھی ماشاءاللہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں, یہ کوئی میرے چاچا دے مسئلے نے, تو کوئی میرے مامے دے مسئلے نے. میں تے خاندان تو سیکھ کے آیا, میرے واسطے تو رولا ہی کوئی نہیں. میں نے اسے کہا جی بہت اچھی بات ہے یار, آپ کے جواب نے تو مجھے زچ کر دیا, میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم تھے, وہ ہم ان کی بات مانتے. امام حنیفہ کو بھی ان کو ماننا چاہیے تھا. کہتے ہاں پہلا مولوی ویکھیا جس ساک دی گل کیتی ہے. میں کہ پتر اب سن, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. پتر ہوں سنبھل کے بیٹھی, ہوں میری واری ہے. کہتے کیا مطلب, آپ تو بدل گئے. میں نے کہا تھوڑا سا چلنے دو, تھوڑا سا چلنے. ہو گیا سوال؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ, گوگل جھوٹ, ان کے ہاں گوگل ان کا بہت بڑا امام ہے. آج یہ 5واں امام گوگل ہے, ٹھیک ہے نا. ایک گوگل نو بڑے بندے نے. میں نے کہا گوگل کر لیں کوئی مسئلہ؟ ہاں گوگل کر لو. وہ پہلے بھی 2-4 حدیثوں پہ کہا گوگل کر لو, گوگل. مجھے سمجھ آ گیا کہ جس بے وقوف کا علم گوگل ہے, آگے کیا چلے گا. آپ کو پتہ ہے گوگل پہ لکھو قرآن, وہ آگے مرزا قادیانی کا ترجمہ نکال کے دے دے گا.
ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ है ऐसी तजर्बा तो हमें होना चाहिए। तो ये गूगल वाले गूगल ही हैं बेचारे। मैंने कहा जी गूगल कर इमाम अबू हनीफा कब फौत हुए, गूगल कर। उसने गूगल किया तो 150 हिजरी आया, आज 1444 हिजरी है, ठीक है 150 हिजरी। कहते हैं 150 हिजरी में इमाम हनीफा फौत हुए। मैंने कहा फौत हुए, कहते ओके। मैंने कहा लिख लो। उसने स्क्रीनशॉट खींच लिया। मैंने कहा ओके आगे। इमाम बुखारी पैदा कब हुए ये सर्च कर, कब पैदा हुए। उसने सर्च किया 194 हिजरी, 194 हिजरी। जब इमाम अबू हनीफा को फौत हुए आधी सदी गुजर रही थी। कितनी? 44-45 साल आधी सदी बनता है। आधी सदी गुजर रही थी, उस वक्त इमाम बुखारी पैदा हुए। क्या हुए? बर्थ ऑफ हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। तो जब उसने मिलाया ना उकाड़ा के गयूरो एंज टेक वंज लाइए बच्चों दे पुत्र एंज ऐसे टेक लगा ली उसने। मौलाना इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी से 50 साल पहले फौत हो गए थे। मैंने कहा जी हाँ मेरा पुत्र। अच्छा पैदा कब हुए थे? मैंने कहा यार यही गूगल कर ले, गूगल कर शाबाश। 3 रिवायतें इमाम हनीफा की पैदाइश पे, सन 80 हिजरी, सन 70 हिजरी, सन 60 हिजरी। अगर सन 80 हिजरी का कौल लें तो सहाबा का जमाना 110 पे खत्म है, 90, 100, 110। नबी पाक के सहाबा में 30 साल अबू हनीफा ने गुजारे। और अगर 70 हिजरी का कौल लें 80, 90, 100, 110 कितने? 40 साल इमाम हनीफा ने सहाबा में गुजारे। सन 60 हिजरी वाला कौल लें आधी सदी अबू हनीफा ने सहाबा में गुजारी। आज उस दते हाथ दे सिर्फ तोते नहीं कवे नाल उड़ गए ने, तोते चिड़ियां लालियां सारे कह करते उड़ गए ने। अब तो वो इधर देखे और इधर देखे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे पहले पूछा क्यों कोई नहीं? तू तो बिन टिकटा मेरे ध्यान जाके चढ़ गया जिमें मौलवी को कुछ आंदा भी ना होवे। बच्चू तुम्हारे इंजीनियर का ये इल्म है। मैंने कहा ये तुम उसके स्टूडेंट हो, ये बातें उसने तुम्हें समझाई हैं। और 2 और 2 4। अभी वो हमारे जद्दा से भाई आया ना माशाल्लाह, कह रहे तो डू 4 होगा। ठीक है ठीक है, वो भी उन्होंने हमारी सराय की याद की हुई है। तो मैंने कहा तू सही में इलम दे डू ते डू 4 सिखन, वो बुढ़े दे मेंगनी वाली कार आज 80 तारीख है। ठीक है, यह तुम्हारा हाल है। तुम्हें इतना नहीं पता कि इमाम अबू हनीफा किस इल्मी आसमान का नाम है। हाँ मुफ्ती साहब बस गुस्ताखी माफ, सॉरी। मैंने कहा ऐसा डबल और वाई 5 लफ्जों में तेरा जुर्म पूरा नहीं होता। पूरी मजाल खट 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़। आज तो बाद में अबू हनीफा से मगर नहीं बोलना, तौबा मांग अल्लाह तू, कलमा वाल पढ़ तू भी सहता। ये हाल है हमारा। तो मेरे भाइयों अपने से बड़े पे बात न करें। हमसे जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अकाबिर हैं, जो माहिरीन शरीयत हैं, जो कुरान और हदीस को समझने वाले हैं, ये उनका काम है। आपका और मेरा काम वो है जो हम कर रहे हैं। तो मेरी बात का खुलासा आ गया, जदीद दौर में तहकीक तब करो जब आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, उस मैदान के माहिर हो, फिर करो। अगर मैदान के माहिर नहीं हो तो माहिरीन के काम हवाले कर दो। आखिर में खुलासा भी दे दूं, समरी। कोई पूछे अच्छा हम माहिर पे एतमाद कर ले वो हमें जहन्नम ले जाए, ये भी कोई शैतान फिंगरिंग करता है ना, तो ये भी कोई मसला चलता रहता है। हम ऐसे मान लें दीन के मसले में? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कभी डॉक्टर से दवाई ली है? हाँ ली है। मैंने कहा जब डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगा रहा होता है और वो कहते हैं ये रग वाला है, तू उससे दलील मांगता है जिन्हों गोश्त चला दे, ये आईवी नहीं इनवी है, इत्थे ला दे, इधर लगा दो, गोश्त में लगा लो। तू ऐन करके हाथ चौक के अगे लगा, हाँ ला दो। क्यों? डॉक्टर से दलील तो नहीं पूछी। माहिर है, उसका काम है। मैंने कहा अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं। हज पे गया, माशाल्लाह मैं हज की थे। मैं क्या अल्लाह मुबारक करे तेनू, तू हज की थे। 10 मिनट जब आप हज पे गए हो पैदल गए हो? नहीं मैं जहाज पे गया हूं। मैंने कहा पायलट की शक्ल देखी थी तूने? अद्धे जहाज दे बंदियां नू ऐ भी नहीं पता होंदा पायलट गोरा है कि काला है, वेखा ही नहीं होंदा। आधों को यह भी नहीं पता सफेद है सियाह है, दाढ़ी है या दाढ़ी मुंडा है, पैंट शर्ट 3 पीस में है या शलवार कमीज में, यह भी नहीं पता होता। तो तू क्यों जहाज पे बैठ गया था? तेरी जिंदगी खत्म हो जाती, तेरी जिंदगी कीमती नहीं है?
پتہ نہیں انہوں چلانا آندہ سی یعنی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ویکھ پہلے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ مانگو. وہ کس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کوالیفائیڈ ہے, ذرا وہ چیک کرو. سرٹیفکیٹ دیکھو, اس کے مارکس دیکھو, گریڈ دیکھو, کون سی گریڈ میں پاس ہے, A1 میں A2 میں کہاں میں, کوئی گریڈ دیکھ, پھر اپنی جان اس کے حوالے کر. نہیں مولوی صاحب اتنے بندے تھے, جب سب نے اس پہ اعتماد کیا تو میں نے بھی کیا. میں نے کہا ذرا دنیا میں میں تمہیں سمجھاؤں. اٹھاؤ کتاب اسلامی دنیا میں فقہی مذاہب کا فروغ, معراج محمد بارک کی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے PhD لیول کی بک پڑھائی سمجھائی جاتی ہے. وہاں لکھا ہے کہ 1994 1994 آج سے کتنے سال پہلے, 29 سال پہلے. کتنے سال پہلے, 29 سال پہلے جب مردم شماری ہوئی تو بتایا گیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 86 کروڑ ہے, اور ان میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے 80 کروڑ ہیں. 70% فالوورز آف ابی حنیفہ رحمہ اللہ عنہ. اس زمین پر 70% مسلمانوں کا طبقہ امام حنیفہ کو فالو کرتا ہے. میں نے کہا وہاں پر چند سواریوں نے اعتماد کیا, تو نے اپنی جان پائلٹ کے حوالے کر دی. یہاں آدھی سے زیادہ امت امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہی ہے, تجھے یہاں ماننے میں کون سی مروڑ پڑتی ہے؟ اجی تے کو مننے کیا رول ہے؟ تو میرے دوستو اس طرح کے لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں, لیکن دلیل کے ساتھ اختلاف کریں حق ہے, دلیل کے ساتھ جو کرے اس کو تسلیم ہے, دلیل کی انکار نہیں ہے, لیکن بات دلیل سے ہونی چاہیے, بغیر دلیل کے نہیں. تو میرے دوستو خلاصہ یہ ہے, دین کے مارے میں بھی ماہر پر اعتماد کرو, ماہرین کی بات کو مانو, تب جا کر فتنہ ختم ہوگا. پیٹ سے مسئلہ نکالا جائے گا, یہ حدیث چھوڑ دی, یہ حدیث کر لی. بابا تو نے صرف حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے, امام ابو حنیفہ نے حدیث سننے والوں سے پڑھا ہے, جو پیغمبر کے صحابہ سے سننے والے ہیں. اس لیے اعتماد کر لو تو بہت بہتر ہے. دنیا میں دو ہی لوگ ہوتے ہیں, یا ماہر ہوتے ہیں یا ماننے والے ہوتے ہیں, یا امام ہوتا ہے یا مقتدی ہوتا ہے, یا حکمران ہوتے ہیں یا رعایا ہوتی ہے, تیسرا نہیں ہوتا. ایک بندہ ماہر نہ ہو, ماہر کا ماننے والا بھی نہ ہو, ایک بندہ امام بھی نہ ہو, مقتدی بھی نہ ہو, حکمران بھی نہ ہو, رعایا بھی نہ ہو, تو فسادی ہوندہ ہے. ٹھیک ہے, فساد تو بندہ بچے تو معاشرے امن آئے گا. اللہ پاک آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولانا کسی غیر عالم کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟ بابا آپ نے تفسیر قرآن پڑھنی ہے تو تفسیر قرآن اس سے پڑھیں جو دین کا مفسر ہو اور ماہر ہو. اس نے تفسیر پڑھی ہو, اپنے استاذوں سے پڑھی ہو, سمجھ کے پڑھی ہو, حدیث کے مطابق پڑھی ہو, صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی کے مطابق پڑھی ہو, ضرور پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ غیر اللہ کے لیے لکھا کہ فلاں کے نام کا نعرہ لگا سکتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ کہتے ہیں. بابا ہم تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمر, حضرت ابو بکر سمیت ان سب کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کے نام کی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے. ہم حضرت ابو بکر کی عزت کرتے ہیں لیکن یا ابو بکر تو نہیں کہتے. تو مدد مانگنی ہے تو فقط اللہ سے, یا اللہ مدد, مشکل کشا اللہ مدد, حاجت روا اللہ مدد. عوام میں قادیانیوں کی وضاحت کر دیں. قادیانیوں کو تو سارے جانتے ہیں, جڑا نبوت دا منکر ختم نبوت دا اوہی قادیانی نے. تو پورا خط لکھ دیتے ہیں آپ, اللہ آپ کو خوش رکھے, پرچی لکھا کریں. کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا, حق پہ کون تھا؟ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی, ان میں اختلاف ہوا. حتیٰ کہ سر کے بال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے پکڑ کے کھینچے. قرآن میں حضرت ہارون نے عرض کیا, یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میرا ماں جایا بھائی, میرا سر اور میرے داڑھی کے بال نہ پکڑ, میں اس معاملے میں یوں تھا, میں ایسے نہیں تھا. اتنی لڑائی کی نوبت آئی. بتاؤ حضرت ہارون علیہ السلام غلط ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط ہے؟ کہو گے کسی کو؟ ہاں جی, اللہ دے دو نبی نے, اے نبی دے دو صحابہ نے, تسی بیٹھے ہو ایک نو باطل تے کرن واسطے. یہ کوئی بات ہے؟ اور سنو, اس جنگ کو امام حسن سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا. امام حسن حضرت علی کا بیٹا ہے. وہ اس تمام اختلاف کے بعد
خود امام حسین اور اپنے ساتھی قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم کو لے کر حضرت معاویہ کے پاس گئے ہیں. فبایع الحسن والحسین وقیس، تینوں نے بیعت کی ہے اور حکومت ان کے حوالے کی ہے. مجھے بتائیں اگر حضرت معاویہ غلط ہیں تو پھر حضرت معاویہ کی غلطی بات میں ہے، اہل بیت کا نمبر نعوذ باللہ پہلے آئے گا. کسی کی جرت کو اہل بیت پہ بھونکے، یہ ان کے ساتھی رہے، آخر دن تک ان کے خلاف نہیں بولے. یزید کا میں دفاع نہیں کر رہا ہوں، یزید کے ساتھ حضرت امام حسین ٹکرائیں جیسے ٹکرانے کا حق ہے، میں کوئی یزیدی نہیں ہوں، کہیں مجھے یزیدی سمجھ لینا، لیکن میں حضرت معاویہ کو صحابی مان کے ان کا دفاع کرنا جانتا ہوں. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے معاویہ سے صلح، یہ تیرا کمال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے. یہ ابھی ان کو آن لائن کسی نے سوال بھیجا ہے، یہ سوال اچھا آپ نے لکھا تھا، اچھا موبائل میں سیو کی، اچھا لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں بھائی، کہتے ہیں مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کچھ مخالفین لوگ آپ کے بیانات آدھا شیئر کر کے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، طنز الزامات لگاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، الزامات فلاں، شیطان کی چال ہے، باقی کام چھوڑ کے اس طرح لگے رہو. ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ میں دو باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات، یہ جو کلپ ہوتا ہے نا، اس کو کاٹ کے ڈرامہ کر کے آدھے کے معاملے پہ جواب دینا، یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل میں حسد ہے. حسد کو آپ جواب نہیں دے سکتے. حاسدین کو تسبیح دیا کریں، اسے کہو ایک گالی دی ہے 99 اور دے لے، آجی تیرے سے انہیں ٹھانڈ پوندی ہے جی بسم اللہ. اس مخالفت سے میں نہیں گھبراتا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس جیسی جھوٹی اہل باطل کے پراپیگنڈے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے یوں کک مارنا جانتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. رہی دوسری بات، یہ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یاد رکھیں جو اہل باطل کلپ بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں جسٹ فار ویورشپ، ناٹ فار ایجوکیشن، ناٹ فار قرآن اینڈ حدیث. انہیں قرآن اور حدیث کے پھیلاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ویورشپ لیتے ہیں ہماری تصویریں اوپر لگا کر. اجی پہلے تو 4 آدمی سنتے تھے، اس کو ملین سے اوپر سنتے ہیں، لہٰذا اس کی تصویر پہ کانٹا لگا کے چلائے گئے، اجی ہمیں بھی 4 بندے سننے والے ہو جائیں گے. آپ ان کو ویو بھی نہ کیا کریں، کلک ہی نہ کریں، دیکھیں ہی نہیں، کیا ضرورت ہے، جانے دو جو مرضی آئے. ہاں جو بندہ ہے جس نے اس کو سمجھنا ہے وہ سن کے جواب بھی دے سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے. آپ نے خواہ کہ ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ویورشپ بڑھانے میں اپنا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں. جائیں لا تذکر وطن سسما، نہ ایسے کا نام لے نہ ایسے کا ذکر کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس طرح مجھے 20 لوگ سوال کرتے ہیں، بعض اوقات واٹس ایپ پر جب سوال آتے ہیں نا سامنے تو میں دیکھتا ہوں سوال سمجھنے والا اس کو سمجھائے دیتا ہوں، وہ اوٹ پٹانگ کی بات ڈرامے بازی کے طور پہ کرے تو واٹس ایپ نے ہمیں بلاک کا آپشن پہلے دیا ہوا ہے. آج ایک کلک تے بندہ بلاک. چل میرا بھائی، ڈرامے بازیوں کا، گستاخی کا، گالی کا کیا جواب ہوتا ہے؟ تو لہٰذا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. انجینئر علی مرزا کے بارے میں بتائیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں نیٹ پہ سرچ کر لو. آج یہ تو گوگل ہی لوگ ہے نا، آج گوگل تو سرچ کر لو، انہوں دا 5واں امام گوگل ہے. میرے دوستو مسئلہ یہ ہے، انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں وہ صرف انجینئر ہیں، وہ بھی مکینیکل، ٹھیک ہے، مستری، پلمبر. بہترین جواب ہے. تسی اگر کوئی گڈی دا مکینیکل کام کرانا ہے تو اس دے کو لے جاؤ، گاڑی کا مکینیکل کام کرانا ہے تو اس سے کرا لے، نو ایشو. اگر وہ عالم ہے تو پھر علم کی بات کریں، حافظ ہے حفظ کی بات کریں، مفتی ہے فتوے کی بات کریں، محدث ہے تفسیر حدیث کی بات کریں، مفسر ہے تفسیر کی بات کریں، قاری ہے قرآن کی بات کریں. میرے مطابق تو انہیں قرآن کریم کے الفاظ پڑھنا بھی نہیں آتے، اس پر بھی پورے کلپس موجود ہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ میں امام کعبہ سے بھی اچھا پڑھتا ہوں. اجی لاؤ جی تینوں لا دے میں نے اتھے. تو بیچارہ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، وہ صرف امام گوگل کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے دین سمجھنا ہے تو دینداروں سے سمجھیں. ایسے نہیں ہو سکتا سر کا درد پاؤں میں ہو، کوئی کہے میرے پاؤں میں سر کا درد ہو گیا ہے، مان لو گے؟
میرے گھٹنے میں درد جگر ہو گیا ہے. کوئی مانے گا بھائی درد گردہ گردے میں, درد سر سر میں, درد پاؤں پاؤں میں. تو علم دین عالم میں, انجینئرنگ انجینئر میں. ٹھیک ہے, اگر وہ عالم ہوتا نا تو آپ اس سے سن لیتے, باقی انہوں آندہ ویندہ کچھ نہیں ہوئی. سنوں اچھی طرح دے پتہ 100 بار میں کہہ چکا, ہم سے 2 آنکھیں 4 کر لو, اس پہ جواب دینے کے لیے بچوں تیار ہی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں مجھے بچوں کیوں کہا ہے, اچھا چلو تجھے بچہ کہہ دیں گے, بچہ کھچا کہہ دیں گے, کی کہیں یہ دسو. بندہ عجیب الفاظ آپ صحابہ اہل بیت کے لیے بول جائیں اور ہم سے آپ عزت کی بات کریں. زندہ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے, اولو جی. جنگ کی وجہ کیا تھی؟ جنگ کی وجہ کے معاملات کی پوری تفصیل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسئلہ تھا. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہداء حضرت عثمان کے قاتلین ان کے ساتھ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے مجھے حکومت پہ پاؤں مضبوط کرنے دیں, میں بدلہ لوں گا. یہی بات ہے, اس معاملے میں ڈبل اجر حضرت علی کو ہے, کیونکہ وہ حق کے راستے پہ ہے. لیکن حضرت معاویہ باطل نہیں ہے. وہ حق سے مراد حضرت علی کا وہ حق جس پر دگنا ثواب ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی ہے. خطا اجتہادی پہ اللہ ایک اجر دیتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران واذا حکم فاخطا فلہ اجر ثم اخطا فلہ اجر. یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1092 کتاب الاحکام باب اجر الحاکم, صفحے کی دائیں سائیڈ ہے جو قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے. اور یہ روایت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور پاک نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرے ٹھیک کرے تو اللہ 2 اجر دیتے ہیں, غلطی کرے تو اللہ 1 اجر دیتے ہیں. اسے خطا اجتہادی کہتے ہیں. اس خطا کا معنی اہل باطل ہونے پہ نہیں ہے. مفتی صاحب ایک آدمی خود کو فلاں کہتا ہے, فلاں ہے, پھر اس کے بعد بدعات بھی کرتا ہے فلاں. میں تو حیران ہوں کہ سنت کے مقابلے میں کوئی بدعت کا ارتکاب کرنا یہ نبی کی سنت سے مخالفت ہے. جب وہ جواب وہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے تو پھر ہم حضور کی سنت کو چھوڑ کے کسی بدعت کی طرف کیوں جائیں. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پاک پیغمبر نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس آدمی نے دین میں کوئی نئی بات نکال دی, سنت کا مقابلہ کر لیا, ایسا سنت کا مقابلہ کرنے والا یہ شریعت میں کام مردود کر رہا ہے. تو نبی کے طریقے کو دیکھیں, نبی کی سنت کو دیکھیں, اس لیے اپنے معاملات کو چھوڑ دیں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.